بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، کل آپ نے دیکھا تھا کہ ریسیپٹر کی بیسز پہ آپ ڈرگ کس طرح جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ریسیپٹر کی بیسز پہ آپ ڈرگ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرگز جو ہیں وہ ایز اے انزائم انہیبیٹر انزائمز کے ایکشن کو روک کے اس کی بیسز پہ ڈرگز بنائی جاتی ہیں۔ ڈرگز ایز انزائم انہیبیٹرس، تو وہ اس قسم کی ڈرگز کو آج ہم دیکھیں گے جس میں انزائمز کو روک کے اس کو انہیبٹ کر کے جو ہے وہ ان کو ڈرگ ایکشن ہوتا ہے۔ تو ایسی ڈرگز کو آج ہم دیکھیں گے۔ انزائم کیا ہوتا ہے، پہلے ہم تھوڑا سا انزائمز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ انزائمز یہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کیا، ڈرگز ایز انزائم انہیبیٹرس۔ تو انزائمز کیا ہوتے ہیں؟ انزائمز آر دی پروٹینز which are produced by any living organisms, or they are biological catalyst۔ کیٹلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یوزلی انکریز اور ڈیکریز آف دی ریٹ آف ریئیکشن۔ یہاں پہ انکریز آف دی ریٹ آف ریئیکشن، میٹابولزم کو انابولزم کیٹابولزم میں جو ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ان کا ریٹ آف ریئیکشن جو ہے وہ ملین ٹائمز جو ہے وہ اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو سچ biological catalyst which are proteins which are produced by living organisms, those are called as enzymes۔ تو انزائم نمبر 1 کیا ہوگی؟ پروٹینز ہوتی ہیں۔ نمبر 2 لیونگ آرگنزم اس کو سیکریٹ کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ یہ بایولوجیکل کیٹلسٹ ہوتے ہیں، اور جب بایولوجیکل کیٹلسٹ ہیں تو نمبر 4 بات کیا ہوگی؟ will increase the rate of the biological reactions of the metabolism or anabolism or catabolism by million times. Such type of the proteins are called as enzymes۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پینیسلین جو ہے وہ اس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں۔ پینیسلین فار ایگزامپل ڈسٹرائز بیکٹیریا بائی انہیبٹنگ دی انزائم دیٹ سنتھسائزز دی بیکٹیریل سیل وال۔ تو پینیسلین جو ہے وہ ایسی اینٹی بایوٹک ہے جو کہ کیا کرتی ہے کہ بیکٹیریا کی جو سیل وال بنتی ہے جس میں جو انزائم شامل ہوتے ہیں اس کی سیل وال بنانے میں، تو اس کو وہ کیا کرتی ہے؟ ڈسٹرائی کرتی ہے۔ سیل بنانے والے بیکٹیریا ڈسٹرائز بیکٹیریا بائی انہیبٹنگ، جو بیکٹیریا جو ہیں بیکٹیریا کی سیل وال بنانے میں جو انزائمز استعمال ہوتے ہیں، تو بیکٹیریا ان کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ ڈسٹرائز دی بیکٹیریا بائی انہیبٹنگ دی انزائم دیٹ سنتھسائزز دی بیکٹیریل سیل وال۔ اور بیکٹیریا کی سیل وال نہیں بنے گی تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟
اس طرح وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے، یہ ایک لائن او ایچ ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، انزائم ایکٹیو ہے، ایکٹیو انزائم ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے پینسلین کے ساتھ، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ اس کاربن پہ یہ او ایچ اٹیک کرتا ہے، یہ بانڈ ادھر بریک ہو جاتا ہے، اور اس طرح کیا بنتا ہے، انزائم جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انزائم ہے جو کہ بیکٹیریا کی سیل وال بنانے میں مدد کرتا ہے، تو جب یہ ریئیکٹ کرتا ہے پینسلین کے ساتھ تو یہ کیا چیز بناتا ہے، کہ ایسٹر بنا لیتا ہے، اور اس طرح یہ انزائم جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور جب یہ سبسٹریٹ ہے پینسلین، اور یہ انزائم سبسٹریٹ مل کے جو پروڈکٹ بنتی ہے، کمپلیکس بنتا ہے، تو اس میں انزائم پھر کیا ہو جاتا ہے، ان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ Now bacteria develops the resistance to the penicillin. کیسے ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں کہ ان پہ پینسلین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیسے کرتے ہیں، بائی سیکریٹنگ دی انزائم بیٹا لیکٹامیز انزائم سیکریٹ کرتے ہیں، کیا چیز، بیکٹیریا بیٹا لیکٹامیز انزائم سیکریٹ کرتے ہیں، جو کہ کیا کرتے ہیں، دیٹ ہائیڈرولائزز دی پینسلین بیفور اٹ انٹرفیئر ود دی بیکٹیریل سیل وال سنتھیسس۔ تو یہ جو اوپر والا ریئیکشن ہے، یہ اگر وہ شروع کرنے سے پہلے انزائم اور پینسلین کے درمیان ایکشن ہونے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بیکٹیریا جو ہے وہ بیٹا لیکٹامیز وہ انزائم سیکریٹ کرتے ہیں، جو کہ پینسلین کو ہائیڈرولائز کر لیتا ہے۔ کب ہائیڈرولائز کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایکٹیو انزائم کے ساتھ مل کے ایک انزائم ان ایکٹیو کمپلیکس بنا دے۔ تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ بیٹا لیکٹامیز ہے، اس میں CH2OH گروپ ہوتا ہے، وہ اس کاربن پہ اٹیک کرتے ہیں، یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے، اور بیٹا لیکٹامیز اور پینسلین کا یہ ایک کمپلیکس بنتا ہے جو ہائیڈرولائز ہوتا ہے، ہائیڈرولائز ہو کے پھر کیا ہوتا ہے، CH2OH ہے۔ یہ تو چونکہ کیٹلسٹ ہے بایولوجیکل، تو وہ جیسے یہ شروع میں آیا تھا پھر اسی طرح سپریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ یہ جو پینسلین تھا اس کو ہائیڈرولائز کر دیا ہے، یہ NH اور COO نیگیٹو ہو گیا، یہ جو لیکٹیم تھا اس کو اس نے ہائیڈرولائز کر کے یہ بنا دیا ہے کمپاؤنڈ، جس کو آپ کہتے ہیں پینسلین لوئک ایسڈ ہے، پینسلین کا جو ایسڈ بن جاتا ہے تو وہ پینسلوئک ایسڈ کہلاتا ہے۔ تو اب پینسلوئک جو ایسڈ بن گیا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ پینسلوئک ایسڈ جب یہ بن جاتا ہے تو یہ اس کمپلیکس کو بننے سے پہلے یہ اس کو ہائیڈرولائز کر کے پینسلوئک ایسڈ بنا دیتا ہے۔ تو جب پینسلوئک ایسڈ بنا دے گا تو پھر وہ ایکٹیو انزائم کے ساتھ ریئیکٹ کر کے انزائم کو ان ایکٹیو نہیں کر سکتا۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو کیمسٹ ہیو ڈیولپڈ ڈرگس دیٹ انہیبٹس دی بیٹا
دیٹ انہیبٹس دی بیٹا لیکٹامیز، جو کہ پینسلین کو کیا کرے گا، ہائیڈرولائز نہیں ہونے دیتا. تو chemists have developed drugs that inhibits the beta lactamase. So such a drug given to the patient along with the penicillin اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، دی اینٹی بایوٹک از ناٹ ڈسٹرائڈ، جس کی وجہ سے یہ پینسلین جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوگی. کون سا جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کون سا، یہ بیٹا لیکٹامیز، بیٹا لیکٹامیز بیکٹیریا ڈیولپ ریزسٹنس ٹو دی پینسلین بائی سیکریٹنگ انزائم وچ از کالڈ ایز بیٹا لیکٹامیز. تو chemists have developed drugs that inhibit the beta lactamase. تو جب بیٹا لیکٹامیز جو کو اس کی پریونشن ہو جائے گی، سیکریٹ نہیں ہوگا یا ایکشن نہیں کرے گا، تو پھر جو پینسلین ہے وہ ان ایفیکٹو نہیں ہوگی، وہ بیکٹیریا جو ہے وہ ریزسٹنٹ نہیں ہو سکیں گے. تو ون آف دی بیٹا لیکٹامیز انہیبیٹر از کالڈ ایز سلفون. یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ بیٹا لیکٹامیز کو روکتا ہے، انہیبٹ کرتا ہے اس کی ایکشن کو. تو اس کو سلفونز کہتے ہیں. سلفر کے ساتھ یہ دو آکسیجن اٹیچ ہو جائیں تو یہ سٹرکچر ہے پینسلین کی. اس صرف فرق کیا ہے کہ اس کے سلفونز میں اس سلفر کے ساتھ دو آکسیجن جو ہے وہ ایٹم اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ سلفونز کہتے ہیں. ہوتا کیسے ہے، کسی بھی پر ایسڈ کے ساتھ، پر آکسی ایسڈ کے ساتھ آر سی او او ایچ کے ساتھ، آر سی او او ایچ دو آکسیجن ہو تو وہ ایسڈ ہوگا، تو تین آکسیجن ہے تو پر آکسی ایسڈ کے ساتھ آپ اس کو ٹریٹ کریں تو پینسلین چینج ہو جاتا ہے کس میں، سلفونز میں. تو جو سلفونز بن جاتے ہیں تو سلفون بالکل اس کی سٹرکچر اسی طرح ہے جس طرح کی پینسلین کی ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ جو پینسلین جو ہے وہ اس کے انزائم کے ساتھ ریئیکٹ کر کے پھر وہ بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ سلفون استعمال کرتے ہیں تو یہ بیٹا لیکٹامیز ہے، یہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا کس کے ساتھ، یہ ریئیکٹ کرے گا اسی طرح اس کے سی او کے کاربن کو اٹیک کرے گا، پھر جس طرح وہاں پہ ایسٹر بنایا تھا اس طرح ایسٹر یہاں پہ بناتا ہے. تو اب یہاں سے یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ ایسٹر ہائیڈرالسز ہو اور پھر وہ جو لیکٹامیز ہے وہ الگ ہو جائے، بلکہ ادھر سے ریئیکشن ادھر چلاتا ہے، ایمائن فارمیشن ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بانڈ اس طرح ہوتا ہے اور پھر سی ایچ ڈبل بانڈ این ایچ جو ہوتا ہے یہ ایمائن کہلاتا ہے. یہ سی ایچ ڈبل بانڈ این ایچ ایمائن کہلاتا ہے. یہ بانڈ ادھر بریک ہو جاتا ہے، یہ یہاں سے ادھر یہ کھل جاتا ہے. اور یہ اب جو بیٹا لیکٹامیز ہے اس میں امینو گروپ بھی ہوتا ہے، تو وہ امینو گروپ پھر اس کاربن پہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر یہ ایک کیا بناتے ہیں، پروڈکٹ بنا دیتے ہیں کس کے ساتھ، بیٹا لیکٹامیز ہے اور کس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، سلفون کے ساتھ. بیٹا لیکٹامیز اور سلفون سے مل کے یہ پروڈکٹ بنے گا جس میں بیٹا لیکٹامیز جو ہے وہ فری نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، وہ
ادھر اس کے ساتھ ایک اور کوولنٹ بانڈ، دو کوولنٹ بانڈ بن جاتے ہیں. ایک کوولنٹ بانڈ پہلے تھا تو ہائیڈرالسس میں تو وہ کوولنٹ بانڈ بھی ختم ہو کے وہی جو بیٹا لیکٹمیز الگ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک امینو گروپ سے، امینو گروپ کی ہونے کی وجہ سے وہ دوسرا کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ بیٹا لیکٹمیز جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اویلیبل نہیں ہوتا کس کے لیے، فار دی ہائیڈرالسس آف پینیسلین. تو جب وہ ہائیڈرالسس کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر پینیسلین اپنا کام کرے گی، اور وہ اس پروٹین کے سنتھسس کو جو اس کی سیل وال کے بنانے میں ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو پینیسلین جو ہے وہ روک سکتی ہے. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں وٹ میکس دی سلفون سچ این افیکٹو انہیبیٹرس. تو اس کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی ایمائن کا بننا ہے، اور ایمائن اور پھر یہ اس پہ نیوکلیوفلک اٹیک ہوتا ہے، ایک اور امینو گروپ ہوتا ہے اور ایک اور کوولنٹ بانڈ کی بننے کی وجہ سے یہ ایک کمپلیکس بن جاتا ہے، جس سے پھر وہ بیٹا لیکٹمیز جو ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم نے اس سلفونز بنا کے، پینیسلین سے سلفون بنا کے، سلفون کیسے بنتے ہیں پینیسلین سے، پراکسی ایسڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں تو سلفون بن جاتے ہیں. سلفون جب بیٹا لیکٹمیز سے ریئیکٹ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ ہائیڈرولائز ہو کے بیٹا لیکٹمیز فری ہو کے دوبارہ ریئیکٹ نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا وہ پینیسلین کو ان افیکٹو نہیں کرے گا، تو پھر پینیسلین اس کے پروٹین کے سیل وال بننے میں، بیکٹیریا کی سیل وال بننے کو روکے گی، اور اس طرح اس کو ڈسٹرائے کرے گی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ when two drugs are given simultaneously to a patient, their combined effect can be additive, can be antagonistic, and can be synergistic. تو تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایڈیٹیو سے مراد جو ہے وہ ایکول ہے، جیسے 2+2 ہو اور 4 ہو جائے، تو الگ الگ بھی ان کو 2 ہے، اور جب ملیں گے تو وہ بھی 2+2 4 ہو، تو یہ ایڈیٹیو ہوگا. اور کیا ہوگا، اینٹاگونسٹک یہ ہے کہ لیس دین دیٹ. اب 2 اس کا الگ تھا، 2 چیزیں ہوں، اس کا ایک کی 2 ہو پھر دوسری کی بھی 2 ہو، لیکن جب وہ ایڈ ہو جائیں تو دونوں کا ایفیکٹ کیا ہو جائے، لیس دین دیٹ آف دی 4 ہو جائے، 3 ہو جائے، 3 کے برابر اس کا ایفیکٹ ہو جائے، تو وہ کیا ہوگا، اینٹاگونسٹک ہوگا. اور اگر کیا ہو کہ 2 چیزیں ملیں الگ الگ تو ان کا 2 ہے، ایک کا بھی 2 ہے، 2 دوسرے کا بھی 2 ہے، لیکن جب مل جائیں تو 2+2 5 کے برابر ان کی پاور ہو جائے، مور دین گریٹر دین دیٹ آف دی سم ایفیکٹ. اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سینرجسٹک اس کو کہتے ہیں. تو 2 ڈرگز اب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایڈیٹیو بھی ان کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، مطلب ایکول ٹو دی سم آف دی 2. پھر اینٹاگونسٹک بھی ہو سکتا ہے، لیس دین دیٹ آف دی انڈیویجول 2، اور گریٹر دین دیٹ آف دی سم آف دی ایفیکٹس بھی obtained ہو سکتا ہے when the drugs are used individually. تو جو پینیسلین ہے، پینیسلین کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں، سلفونز استعمال ہوتے ہیں کمبینیشن میں، اور وہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ڈرگ سائنرجزم ہوتی ہے، ڈرگ سائنرجزم، ڈرگ سائنرجزم، ڈرگ سائنرجزم، ڈرگ سائنرجزم.
تو سائنرجزم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ دونوں کا انڈیویجول کے سم سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب سلفون کیا کرتی ہیں؟ انہیبٹس دی بیٹا لیکٹامیز سو پیلیسین وونٹ بی ڈسٹرائڈ اینڈ کین انہیبٹ دی انزائم دیٹ سنتھسائز دی بیکٹیریل سیل وال. تو اس طرح وہ بیکٹیریا کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرائی کرتے ہیں جب ان کی سیل وال نہیں بن سکے گی. دوسری ریزن کیا ہے؟ another reason gave two drugs in combination with one another that if some bacteria. ایک تو یہ ریزن ہے جو ابھی ہم نے اوپر دیکھی ہے. دوسری یہ ریزن ہے کہ اگر آپ دو ڈرگز استعمال کرتے ہیں کمبینیشن میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ if some bacteria are resistant to one of them, the second drug will minimize the chance that the resistant strain will proliferate. اس کی پروفلیریج کو، اس کے پھیلنے کو کیا کرے گا؟ وہ روک دے گا. اگر ایک اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہیں بیکٹیریا تو دوسرے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ان کو ختم کر دے گا، ان پہ افیکٹ کرے گا. تو اس طرح یہ یہاں پہ دیکھیں آپ اینٹی مائکروبیل ایجنٹس، فار ایگزامپل 2 اینٹی مائکروبیل ایجنٹ. اینٹی مائکروبیل کون سے ہوگے؟ جو مائکرو آرگنزم پہ عمل کرتے ہوں، ایکشن کر سکتے ہوں. فار ایگزامپل اینٹی بایوٹک جو ہے وہ تو اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، پھر اینٹی فنگل ہے جو فنگس پہ ایکشن کرتا ہے، پھر اینٹی پروٹوزول ہے. اینٹی پروٹوزول کون سا ہوتا ہے؟ یہ جس میں عام طور پہ پیراسائٹ وغیرہ جو ہیں وہ ان پہ ایکشن کرتا ہے. اور پھر اینٹی وائرل ہے جو کہ وائرل پہ ایفیکٹ کرے. تو یہ کولیکٹیولی اس کو ہم اینٹی مائکروبیل کہتے ہیں. تو اینٹی مائکروبیل جب آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 اینٹی مائکروبیل ایجنٹس، فار ایگزامپل آئسونی ایزیڈ اور دوسرا جو ہے وہ ریفامپن. یہ دو جو ہیں وہ اینٹی مائکروبیل جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ان کمبینیشن، جس کے لیے ٹو ٹریٹ دی ٹیوبرکلوسز اور TB. یہ دو جو ڈرگز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، آئسونی ایزیڈ اور ریفامپن. یہ دونوں اکٹھی استعمال ہوتی ہیں اور افیکٹو ہوتی ہیں کس میں؟ فار دی ٹریٹمنٹ آف دی ٹیوبرکلوسز اور TB. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ 15 سے 20 سال لیتا ہے ٹو ایوالو ریزسٹنس. 15 سے 20 سال میں وہ ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی اینٹی بایوٹک پہ. تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک کلاس آف یہ اینٹی بایوٹک ہے فلوروکینولونز دی لاسٹ کلاس آف دی اینٹی بایوٹک ٹو بی ڈسکورڈ انٹل ویری ریسنٹلی. تو 15-20 سال جو ہیں وہ اس کے ریزسٹنس کو ڈیولپ کرنے میں لگاتے ہیں. تو یہ جو اب ریسنٹ جو کلاس آف دی اینٹی بایوٹک ہے وہ ہے فلوروکینولونز، جو کہ ابھی تک بڑی افیکٹو ہے، ور ڈسکورڈ مور دین 30 years ago. Now the drug resistance has become an increasingly important problem in the medicinal chemistry. More and more bacteria
become resistant to all the antibiotics. Even وینکومائسین یہ اس کو کیا کرتے تھے، اب تک یہ سمجھی جاتی تھی کہ سب سے افیکٹو کیا ہے اور لاسٹ ریزورٹ ہے، آخری دعا ہوتی ہے کس میں، جس میں باقی اینٹی بائیوٹک کام نہ کرتی ہوں، تو اس میں یہ سب سے آخری دعا ہے جو کہ مؤثر ترین تھی. لیکن اب کیا ہے، یہ بھی بیکم ریزسٹنٹ ٹو آل دی اینٹی بائیوٹکس، حتیٰ کہ وینکومائسین جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ بہت افیکٹو ہے، یہ بھی کیا ہوگی، بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو گیا اس سے. تو اینٹی بائیوٹک ایکٹیویٹی آف دی فلوروکینولون ریزلٹ فرام دیئر ایبلٹی ٹو انہیبٹ ڈی این اے جائریز، ایک انزائم ہے، an enzyme required for transcription یونٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سے اس کی جینیٹک انفارمیشن اس کے ساتھ دوسرا سٹرینڈ بنتا ہے آر این اے کا، اور وہ اس میں کیا ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، ٹرانسکرپشن. تو ریکوائرڈ فار دی انزائم ریکوائرڈ فار ٹرانسکرپشن، تو ڈی این اے جائریز کو فلوروکینولون جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی اس پہ ہوتی ہے، اور ڈی این اے جائریز کو وہ کیا کرتا ہے، روکتا ہے. اور فارچونیٹلی دی بیکٹیریل اینڈ میملیئر فارمز آف دی انزائمز آر سفیشینٹلی ڈفرینٹ. تو اس لیے وہ بیکٹیریا کے انزائم پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے. کیا چیز، یہ جو فلوروکینولونز ہیں وہ بیکٹیریا کے ڈی این اے جائریز پہ تو ایفیکٹ کرتے ہیں، لیکن میملز کے ڈی این اے جائریز پہ ایفیکٹ نہیں کرتے. تو دیر آر مینی ڈفرینٹ فلوروکینولونز، اور ان میں سب میں کیا ہوتا ہے، سب میں فلورین سبسٹیچوئنٹ ہوتا ہے، which increases lipophilicity. Lipophilicity کیا ہوتا ہے، capable of dissolving the lipids. Fat friendly ability of the chemical compound to dissolve the fat, oils and lipids, and usually these are non-polar solvent. This is called as lipophilicity of the drug. تو جب لپوفیلیسٹی اس میں بڑھے گی تو وہ پینیٹریٹ کرے گا ٹیشو میں اور سیل میں. تو اب اس میں کارباکسل گروپ جو ہے وہ اس میں کارباکسل گروپ بائی چینجنگ یہ جو اف دی کارباکسل گروپ آف آر دی ڈبل بانڈ، یہ ڈبل بانڈ ہے کس میں، یہاں پہ یہ ڈبل بانڈ یا کارباکسل گروپ کو اگر آپ ریموو کریں گے ان 4 پائریڈینون، یہ پائریڈینون میں اگر آپ کارباکسل گروپ اور ڈبل بانڈ کو ریموو کریں گے تو اس کی ساری ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو بائی چینجنگ سبسٹیوئنٹ آن پیپرازین رنگ، یہ والا رنگ جو ہے وہ یہ کیا ہے، پیپرازین رنگ ہے. تو کیا کر سکتے ہیں، ایکسکریشن آف دی ڈرگ کین بی شفٹیڈ فرام لیور ٹو کڈنی. تو جن کا لیور ڈیمیج ہو اور اس کو وہ اور نقصان پہنچاتی ہوں، تو پھر یہ اس پہ اگر آپ سبسٹیچوئنٹ لگا دیتے ہیں
پیپرازین پہ تو وہ پھر لیور سے سیکریٹ نہیں ہوگا بلکہ کڈنی سے ہوگا. تو اس طرح پھر اب جو ہے وہ دی اپروول آف زائیووکس بائی ایف ڈی اے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ زائیووکس کو انہوں نے اپروول دی ایز اے ڈرگ. تو زائیووکس از دی فرسٹ اینڈ دی نیو فیملی آف دی اینٹی بایوٹک. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے آکسازولیڈینون. تو یہاں پہ کلینیکل جو ٹرائل ہوئے ہیں پیشنٹ پہ جو اس کو استعمال کیے گئے زائیووکس کو, اٹ واز فاؤنڈ ٹو کیور 3/4 آف دی پیشنٹس انفیکٹڈ ود بیکٹیریا that had becomes resistant to all other antibiotics. زائیووکس جو ہے وہ آج کل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ اور امپورٹنٹ جہاں پہ باقی ریزسٹنٹ ہو تو وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں زائیووکس کو. زائیووکس اس کا کیا ہے ٹریڈ نیم ہے, اور لائنزولیڈ اس کا کیا ہے, اس کا دوسرا نام ہے. تو زائیووکس از اے سنتھیٹک کمپاؤنڈ. It was designed to inhibit the bacterial growth at different points than any other antibiotics. تو پینسلین تو اس کی سیل کے سنتھیسس کو روکتا ہے, لیکن یہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز پہ اس کو روکتا ہے, جیسے ٹرانسکرپشن کے سٹیجز پہ, جیسے سنتھیسس کے سٹیجز پہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیکاز آف دی نیو موڈ آف ایکٹیویٹی, چونکہ ڈفرینٹ پوائنٹس سے اس کو جیسے بیکٹیریا کے ڈفرینٹ جو اس میں جو انزائمز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ ان کو روکنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. تو اٹ از ایکسپیکٹیڈ ٹو بی ریئر اینڈ فاسٹ اینڈ ہوپ فلی اس کی ریزسٹنٹ جو ہے وہ بہت آہستہ ہوگی اور بہت ہی سلو ہوگی. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, ڈرگ ایز انزائم انہیبیٹرز, ڈرگ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں انزائمز کو روک کر اینٹی بایوٹک کے ایکشن کو زیادہ کر کے. تو یہ کل آپ نے دیکھا تھا ڈرگز ہم نے استعمال کی ریسیپٹر کی بیسس پہ, آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈرگ استعمال ہوئی آن دی بیسس آف انزائم. جو اس میں انزائم انوالو ہیں ان کو انہیبٹ کر کے ان کو روک کے ڈرگز کو بنایا گیا. تو آج کے لیے اتنی ہی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور ٹاپک کو کریں گے. اوکے دین, اللہ حافظ.